علم کو اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب، وہ علم کون سا ہوگا جو قیامت کے قریب اٹھا لیا جائے گا؟ وہ یہ علم میراث ہوگا۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اس علم کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم ہو گئے، نایاب ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ یا تو یہ مشکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ علم کیا ہے، علم میراث ایک مشکل علم ہے، اس میں جو ہے نا بہت ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیش آنے والے مسائل میں سے سب سے زیادہ مسائل یہ علم میراث کے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کے پاس جائیداد ہے، ہر بندے کے پاس جائیداد ہے، کوئی بغیر جائیداد کے نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ اس علم کو آگے بڑھائیے گا۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا علم میراث کا کورس مکمل ہو گیا۔ یقیناً اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، پڑھنے پڑھانے میں کچھ عبارت میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ سمجھانے میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو پڑھنے پڑھانے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئیں وہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہے انسان سے، چونکہ یہ ایک انتہائی اہم علم تھا، جیسا اس کا حق تھا پڑھانے کا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے بہت محنت بھی کی، آپ نے بھی بہت محنت سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ اب جو ہم نے یہ پورا ایک کورس پڑھا ہے، تقریباً 39 یا 40 اسباق پر جو مشتمل ہے، اس پورے ایک کورس کا خلاصہ کیا نکلا، خلاصہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر سوال کیا جائے کہ پورے علم میراث کا خلاصہ کیا ہے، تو جواب میں 3 چیزیں کہوں گا کہ پورے علم میراث کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: معرفت الوارث و غیر الوارث، وارث اور غیر وارث کو پہچاننا۔ دیکھیں نا، ہم جب علم میراث پڑھ رہے تھے تو سب سے پہلا مرحلہ یہی آتا ہے کہ کون وارث بنے گا اور کون وارث نہیں بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کئی افراد آ گئے کسی مسئلے میں، کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے کئی وارث ہیں، تو سب سے پہلے وارث اور غیر وارث کی پہچان کرنی پڑے گی۔ باپ دادا آ جائے، بیٹا پوتا آ جائے، بیٹی پوتی آ جائے، یا بیٹی اخیافی بہن بھائی آ جائے، تو ترجیح کس کو دو گے؟ کون وارث بنے گا اور کون وارث نہیں بنے گا، اس کی پہچان، یہی ہمارا ایک کیا تھا، مشغلہ تھا۔ اس علم میں ہم انہی افراد کی پہچان کرتے ہیں کہ کون وارث بنے گا اور کون وارث نہیں بنے گا۔ جب ہم وارث اور غیر وارث کی پہچان کر لیتے ہیں، ورثہ کو الگ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ وارث ہے اور یہ وارث نہیں ہے، پھر دوسرے نمبر پر مرحلہ آتا ہے معرفت نصیب کل وارث، کہ جو وارث بن رہے ہیں ان کا حصہ کیا بنے گا۔ اسی جستجو میں ہم لگے رہے اس کورس میں، کہ اب یہ ہم نے پہچان کر لی یہ وارث ہے، اب اس وارث کا حصہ کتنا بنے گا، تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ ہمیں معلوم ہوا۔
तीसरे नंबर पर अल हिसाब मूसिलुन इला ज़ालिक, वो हिसाब जो इस इल्म को सीखने में काम आए। देखे ना, वारिस गैर वारिस की पहचान कर ली, एक चीज़ की पहचान हो गई। दूसरी, जो वारिस है उनको कितना हिस्सा मिलेगा। अब ये हिस्सा जो हम दे रहे हैं वो किस तरह इनमें तकसीम करेंगे, उसके लिए हमें हिसाब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हिसाब जो इस इल्म को सीखने में काम आए, वो इस इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब को हमने पूरे इस कोर्स में तफसील के साथ पढ़ा। तो ये तीन चीज़ें पूरे इल्म मीरास का क्या है, खुलासा है। आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी बहस हुई है वो इन तीन चीज़ों पर हुई है। हिसाब में अक्सर हमारे असबाक गुज़रे, हिसाब में मसला बनाने का कायदा नंबर 1, मसला बनाने का कायदा नंबर 2, फिर कायदा नंबर 2 के तहत वो जो 4 निस्बतें हैं, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन, ये भी हिसाब ही का हिस्सा है। फिर उसके बाद तस्हीह के मसाइल देख लें आप, जहाँ पर वरसा पर कसर वाक़े हो रही होती है तो वहाँ पर भी ये हिसाब काम आता है। इस हिसाब के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस कसर को ख़त्म करते हैं। तो ये हिसाब जो है ना पूरे इल्म मीरास में साथ साथ चलता रहता है, और इसी हिसाब को हमने तफसील के साथ पढ़ लिया है। फिर ज़विल फ़ुरूज़ है, असबात है, ये वरसा हैं। इन वरसा में हमने पहचान की कौन वारिस बनेगा, कौन वारिस नहीं बनेगा, इसको भी हमने तफसील के साथ पढ़ा इस कोर्स में। फिर उसके बाद किस वारिस का हिस्सा कितना होगा, इसको भी हमने तफसील के साथ पढ़ लिया। तो हमारी तरतीब मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि वो दूसरे मदारिस से मुख्तलिफ है थोड़ी। जिस तरह एक किताब है तरतीब से, सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4 ये तरतीब से किताब है, तो हमने उस तरतीब से सफ़ा ब सफ़ा नहीं पढ़ी। पहले हमने मसला बनाने का कायदा नंबर 1, मसला बनाने का कायदा नंबर 2 पढ़ा, फिर तमासुल, तदाखुल, तवाफुक। हालांकि ये किताब में आगे 50 या 56 नंबर सफ़े पर हैं गालिबन, लेकिन हमने इसको पहले पढ़ा। उसकी वजह यही थी कि जब हिसाब आ जाएगा आपको, तो फिर आगे वारिस को जब आप हिस्सा देंगे तो वो देना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चूँकि हमने इसमें तजर्बा किया, मुसलसल पढ़ा कर देखा कि इस तरीके से पढ़ाने में तलबा को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो हमने जो है ना इस तरतीब को इख्तियार किया। कभी हमने सफ़ा नंबर 56 से पढ़ाया, फिर कभी हम आ गए सफ़ा नंबर 30 पर, फिर कभी चले गए दोबारा सफ़ा नंबर 40 पर। इस तरह जो है ना जो बहस हमें मुनासिब लगी कि इसको पहले पढ़ना चाहिए, तो वो हम तरतीब से पढ़ाते गए। तो हमारी तरतीब इसी हिसाब से है इस कोर्स में, और इसी तरतीब से अगर बिलफ़र्ज़ आगे आप पढ़ाते हैं या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तलबा को आप कोई कोर्स वगैरह कराते हैं, तो इसी तरतीब को अगर आप मलहूज़ खातिर रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपको फ़ायदा हुआ, आप देखें ना इस काबिल हो गए कि इल्म मीरास का अगर कोई मसला आ जाए तो वो आप लिखने पर क्या हो गए, कादिर हो गए। ये इस तरतीब की जो है ना बरकत है, क्योंकि हमने अपने उस्तादों से इसी तरतीब से पढ़ा था, तो इसी तरतीब से हमने आपको पढ़ा दिया। फिर देखें, ये इल्म मीरास एक कुरानी इल्म है, इसकी अहमियत इससे बड़ी और कोई हो ही नहीं सकती कि इसकी जो अहमियत है या इसकी जो तफसील है वो अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद बयान फरमाई है। तो या यूँ समझ ले कि ये जो पूरी हमने इल्म मीरास की किताब को पढ़ा, सिराजी को, ये उस एक रुकू की यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसकी गोया कि हमने एक तफसीर की है, तफसीर को पढ़ा है। आप देखिए, इसको पढ़ने से पहले अगर आप वो रुकू पढ़ें
یا اس کا ترجمہ آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس رکوع کو، ان آیتوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا، علم میراث کو سمجھنا پڑے گا، پھر آپ کو وہ آیات، وہ رکوع کیا آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ تو گویا کہ ہم نے اس رکوع کی کیا پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس رکوع کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کورس کو جو ہے نا پڑھا ہے باقاعدہ، تاکہ ہمیں وہ رکوع سمجھ میں آ جائے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں، اس رکوع کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو آسانی سے ہر آیت جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ حکم دے رہے، اس وارث کا اتنا حصہ بیان ہو رہا ہے، اس وارث کا اتنا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس کتاب کو جو پڑھا ہے تو وہ اس آیت، اس رکوع کی کیا کی، ہم نے تفسیر پڑھی ہے، اور الحمدللہ ہمیں سمجھ میں بھی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو آگے جو ہے نا بڑھانے کی ہمیں توفیق دے۔ ہم خود سیکھ چکے ہیں، چونکہ ہم سب طالب علم سیکھنے والے ہیں، اب ہم نے جتنا سیکھا ہے اس کو آگے ہم لوگوں کو سکھائے۔ اس علم کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم ہو گئے، نایاب ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ یا تو یہ مشکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ علم کیا ہے، علم میراث ایک مشکل علم ہے، اس میں جو ہے نا بہت ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے دماغ میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ یہ علم میراث کے لیے جو ہے نا میتھ کا آنا بہت ضروری ہے، اور میتھ میں بھی اعلیٰ فارمولے۔ حالانکہ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ کو کوئی مشکل ہوئی یا آپ کو کوئی میتھ کے فارمولوں کی ضرورت پڑی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بس یہ کہ محنت شرط ہے، آپ نے محنت کی، اور جس نے محنت کی وہ سمجھ گیا، جس نے محنت نہیں کی اس کو تو مشکل لگے گا۔ اور یہ دستور ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اکثر لوگوں کو وہ کام مشکل لگتا ہے، نہیں یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کام جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ نیت کر لی ہوتی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ عزم کر لیا تو وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اب ایک بندے کا ارادہ ہی نہیں ہے سمجھنے کا، اور بس وہ جو ہے نا صرف وقتی طور پر آتا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے حاضری لگوا دوں، تو وہ اس کو تو یہ لازماً مشکل لگے گا علم۔ دیکھیں نا، ایک سبق میں نے پڑھایا جو اہم تھا، وہ اس سبق میں حاضر ہی نہیں تھا۔ اب وہ 3-4 سبق اس سے جو ہے نا غیر حاضر ہو گئے، ان میں وہ موجود نہیں تھا، اب وہ آیا اگلے اسباق میں، تو اب اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ دیکھیں، اس علم میراث کے کورس میں ربط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سبق نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، جب تک اس ربط کو برقرار نہیں رکھو گے تب تک آپ کو یہ علم میراث سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ترتیب سے جو ہے نا ہر چیز کو سیکھا جاتا ہے۔ تو اس علم میراث کو بھی، چونکہ یہ قرآنی علم ہے، اس کو بھی ایک ترتیب سے جو ہے نا سیکھنا چاہیے، اور اس ترتیب سے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ اس علم کو آگے بڑھائیے گا۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ علم میراث جو ہے آدھا علم ہے۔ ایک طرف دوسرے علوم کو کرو اور دوسری طرف اس ایک علم کو کرو، تو یہ آدھا علم ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنزَعُ عَنْ أُمَّتِي، اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ یہ وہ پہلا علم ہوگا جو قیامت کے قریب میری امت میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا قرب قیامت کے علم کو اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب۔ وہ علم کون سا ہوگا جو قیامت کے قریب اٹھا لیا جائے گا؟ وہ یہ علم میراث ہوگا۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ قرب قیامت اس علم کو اٹھا لیا جائے گا،
اور آپ دیکھ لیں ایسا ہو رہا ہے. اس علم کو پڑھنے پڑھانے والے دن بہ دن کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب آپ نے پڑھا ہے تب آپ کی ذمہ داری ہے جیسے ہی آپ کو موقع ملے کام کرنے کا، کوئی مدرسہ ملتا ہے وہاں اگر آپ کو یہ کتاب پڑھانے کا موقع ملے تو آپ اس کو دل سے پڑھاؤ، محنت سے پڑھاؤ. نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ باقاعدہ جو ہے نا کورسز کراؤ. طلباء کو دیکھو، کالج یونیورسٹی کے طلباء کو موقع دیکھو کہ بھئی ابھی ان کی چھٹیاں ہیں، وکیلوں کو کورس کراؤ. دیکھو نا وکیلوں کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے اس علم سے. دن رات جو ہے نا ان کے پاس یہ کیس آتے رہتے ہیں. اگر میں یوں کہوں نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیش آنے والے مسائل میں سے سب سے زیادہ مسائل یہ علم میراث کے. آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کے پاس جائیداد ہے، ہر بندے کے پاس جائیداد ہے، کوئی بغیر جائیداد کے نہیں ہے. یہاں تک کہ جو جھگی میں رہتا ہے نا تو اس کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ تو جائیداد ہوگی. کوئی چادر ہوگی، کوئی پیٹی ہوگی، کچھ چھوٹا چھوٹا سامان ہوگا. تو طریقے میں تو سب چیزیں شامل ہوتی ہیں نا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ سامان ضرور ہوتا ہے. اور روز کتنی اموات ہوتی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے. کتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں. تو دیکھیں جو جا رہے ہیں وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ تو مال چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب مال چھوڑ کر جا رہے ہیں تو لازماً جو ہے نا اس چھوڑے ہوئے مال کو اس کے وارثوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا پڑے گا. اور اس تقسیم کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کس کی؟ اس علم میراث کی. اور علم میراث کی تقسیم وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے اس علم کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا. تو جب ہم نے اس علم کو پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے منتقل کریں، کوشش کریں آگے سے آگے بڑھائیں. تو سب ساتھی کریں گے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.